تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کو توبہ کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو جو توبہ نصیحت بن جائے، ایسی توبہ جو تمہیں گناہوں سے روک کے رکھے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرو۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنین، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہم کامیابی کے متلاشی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن چیزوں سے کامیابی ملتی ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز کا نام توبہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جو توبہ کرنے والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس کو کیا مقام ملتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو پاک رہنے والے ہیں۔ تو اللہ کا محبوب بننے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ نام کس چیز کا ہے؟ کیا توبہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم زبان سے یہ کہیں میری توبہ میری توبہ؟ تو یہ توبہ نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے توبہ کہتے کسے ہیں؟ پہلے لغوی لحاظ سے دیکھیں تو توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹنا، یعنی اپنے مالک کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے مالک کی چوکھٹ پہ سر تسلیم خم کر دینا۔ وہ رب جس سے آپ دور ہو چکے ہیں اور وہ رب جس سے دور ہو کے آپ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اس گناہوں کی دلدل سے نکل کر رب کی رحمتوں کے چشموں میں غوطہ زن ہونے کا نام توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے آیات پڑھی اہل ایمان کو توبہ کا حکم دیا۔ اب توبہ، صحیح توبہ ہوتی کیا ہے؟ توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر توبہ کی شرائط موجود نہیں ہوگی تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو محدثین و مفسرین نے توبہ کی 3 شرائط لکھی ہیں، یعنی اگر توبہ کا تعلق ایسے گناہوں سے ہے کہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو ترک کر دے، یعنی جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو ترک کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور توبہ بھی کرتے رہیں، تو یہ تو مذاق ہو جائے گا نا، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر ہمیں ندامت کا احساس ہو، ہم شرمندگی کا اظہار کریں، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الندم توبہ، کہ توبہ تو نام ہی شرمندگی کا ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے، ہم نے جو غلطیاں کی، ہم نے جو خطائیں کی، ان پر ہم شرمندگی کا اظہار کریں، ان پر ہم نادم ہو جائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہم یہ پختہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو اگر گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو اس کے لیے توبہ کی یہ 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اس گناہ کو ترک کر دیں، دوسری شرط یہ تھی اس گناہ پر ہمیں شرمندگی کا احساس ہو، تیسری شرط یہ تھی کہ ہم یہ پختہ ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اب اگر ہم کسی ایسے گناہ سے توبہ کر رہے ہیں جس کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہے تو اس کے اندر ایک اور شرط شامل ہو جائے گی۔ پہلی 3 شرطیں تو وہی ہیں، ایک اور شرط ہو جائے گی، یعنی چوتھی شرط، وہ شرط یہ ہے کہ ہم نے جس کی حق تلفی کی ہے اس کا حق ادا کر دیں۔ یعنی ہم کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے کسی شخص کی غیبت کی، اب وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے تو پہلی 3 شرائط تو پائی جائیں گی تو توبہ ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کی اس نے غیبت کی اس سے بھی معافی مانگے۔
تو جس کی حق تلفی کی ہے اس کا حق ادا کر دینا. اسی طرح کسی نے کسی کے پیسے کھا لیے ناجائز طریقے سے، اب وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے، پہلے 3 شرطیں جو وہ توبہ کی ہیں وہ بھی پائی جائیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کے اس نے پیسے کھائے ہیں ناجائز اور حرام طریقے سے اس کے وہ پیسے بھی واپس کریں. اگر یہ 4 شرطیں موجود ہوگی پھر ہی اس کی توبہ قابل قبول ہے. تو یہ توبہ کی شرائط ہو گئی. اگر شرائط نہیں پائی جائیں گی تو توبہ قابل قبول نہیں ہے.